बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जहाँ से इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च का इख्तिताम हुआ था, उस दिन गोली चली और गोली चलने के बाद सूरत हाल आपके सामने है। एक हफ्ते के बाद उसी जगह से उसी लॉन्ग मार्च का आगाज हो गया है। ये एक हफ्ता एक्चुअली इमरान खान का जाया नहीं हुआ, ये एक हफ्ता किसी और का जाया हुआ है और उसकी वजह से बहुत टेंशन हो रही थी और टेंशन की तमाम कोशिशें जो हैं वो फिर नाकाम होती चली गई। देखिए, मैं एक चीज बड़े अरसे से आपको बता रहा हूं कि कोई और है जो मरा जा रहा है कि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च में हालात को इस कदर खराब कर दिया जाए कि फिर टेंशन हो जाए और इस किस्म की हालात पैदा कर दिए जाए कि पाकिस्तान में नॉर्मल पॉलिटिकल गवर्नमेंट चल ना सके और अगर चले तो उसमें भी एक टेंशन क्रिएट हो जाए। तो उस टेंशन से बचना आपको पता है बहुत जरूरी था। और फिर इमरान खान साहब पे एक हमला किया गया, गालिबन ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अब फोरेंसिक की एक इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात में वो जो एक मजहबी किस्म का ड्रामा क्रिएट किया गया था, उस पूरे ड्रामे में से हवा निकाल दी है। इब्तदाई तहकीकात ये कह रही है कि कम से कम 2 हमलावर थे जिन्होंने बैक वक्त हमला किया था। ये नहीं अगर वो एक आदमी था जो पकड़ा गया है बेशरम, वो जो कभी मस्जिद में भी नहीं गया, जिसने कभी जुम्मे की और ईद की नमाज भी नहीं पढ़ी, जिसका फेसबुक आप देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस तरह के चरसी भंगी कई पाकिस्तान में फिरते रहते हैं। फ्रंटिया किस्म का बंदा है, बिल्कुल ज़हनी मरीज टाइप का वो लग रहा है, नशई। उस बंदे को किसी ने इस्तेमाल किया और उसको ये कहा कि तुमने इसको मजहबी रंग पहनाना है। फिर लफ्ज गुमराह को इस्तेमाल करते हैं। मरियम नवाज भी, मरियम औरंगजेब भी, एहसन इकबाल भी, ख्वाजा साद रफीक भी, जावेद लतीफ भी, पार्टी की दूसरी क़यादत भी, सारे के सारे गुमराह का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और बाद में ये हमलावर भी गुमराह का लफ्ज इस्तेमाल करता है। अब ये हमलावर एक तरफ मौजूद था और ये गोलियां चला रहा था। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि जिस तरफ से ये गोली चला रहा था उस तरफ से इमरान खान को गोली जरूर लगी है, लेकिन एक गोली इमरान खान साहब को दूसरी सिमत से भी लगी है। वो गोली दूसरी सिमत से कैसे आ सकती है? 9mm की बुलेट जो है ना, वो अगर किसी मेटल के ऊपर लगे तो वो रिकोशिएट होकर इतनी तेज नहीं आ सकती, यानी गोली जब किसी जगह टकराती है तो वो वापस भी हिट कर सकती है। पानी के ऊपर खास तौर पे मना करते हैं जो लोग इसको समझते हैं, बैलिस्टिक्स को और गोलियों की साइंस को समझते हैं कि पानी के ऊपर बिल्कुल गोली नहीं चलानी, क्योंकि पानी के ऊपर जब गोली चलती है तो वो अपना एंगल चेंज करके किसी को भी लग सकती है। तो ये 9mm की बुलेट इतनी तगड़ी नहीं होती कि लोहे की चादर में लगे और अपना वो एक्शन ही बदल ले, मुमकिन नहीं है। ये गोली दूसरी तरफ से चली थी और उस शख्स ने 8 गोलियां चलाई थी और वो 14 बंदों को लग गई और 2-2, 3-3 करके लग गई। ये मुमकिन नहीं था, लोगों के अंदर से 20 से ज्यादा गोलियां निकल रही हैं, उसने चलाई 8 हुई हैं। तो ये कंफर्म हो गया था कि दूसरा हमलावर भी था। अगर तो ये ज्यादा हमलावर थे तो फिर तो ये एक ऐसा लगता है कि मनसूबाबंदी के तहत इमरान खान साहब के ऊपर हमला किया गया है। उसके बारे में इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। मैं उस दूसरे अफसर का नाम भी मंजरे आम पर लाऊंगा जो दिन 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कंट्रोल रूम में मेजर जनरल फैसल नसीर के हमरा कत्ल के मंसूबे पर अमल दरामद की निगरानी करता रहा। ये इमरान खान साहब का कहना है कि एक और ऑफिसर को भी वो जानते हैं। इसके बारे में ये कंफर्म है कि जहां से उनके ऊपर गोलियां चली हैं वो 2 मुख्तलिफ सिमतें कम से कम हैं जहां से गोलियां चली हैं। एक ही तरह की बुलेट इस्तेमाल की गई है और अब ये जो एक मजहबी बयानिया घड़ा गया था ये भी गलत साबित हो गया है। ये एक टारगेट किलिंग का केस था। इमरान खान साहब इसका इल्जाम वजीर दाखिला, वजीर आजम और एक ISI के सीनियर ऑफिसर के ऊपर लगाते हैं, मेजर जनरल फैसल नसीर पर, जबकि जो पुलिस है उन्होंने FIR अपनी मर्जी से काट ली है। इसके ऊपर भी कुछ एहतजाज हो रहा है। इस पे जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उन्होंने एहतजाज किया है और एहतजाज करने के बाद उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ है उसकी FIR उनके मुताबिक इंदराज उसका होना चाहिए था। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मुतालबा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की मर्जी की FIR दर्ज ना होना रियासत की नाकामी है। FIR कानूनी तकाजों के मुताबिक दर्ज की जाए। ये सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने स्टेटमेंट जारी किया है। ये चीज भी अपने सामने रखें। अब जब लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू होता है उसी जगह से जहां पे वो खत्म हुआ था, तो लोगों को बहुत सारे शकूक व शुबहात थे कि खौफ होगा, लोग नहीं आएंगे।
لیکن لوگوں نے خوف کا بت توڑ دیا ہے بہت بڑی تعداد میں. یعنی جس وقت گولی چلی اس وقت بھی شاید وہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود نہیں تھے جتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے وزیر آباد میں عمران خان صاحب کو جوائن کیا ہے, عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کو. عمران خان صاحب تو اس پہ آن لائن بات چیت کرتے ہیں اور ابھی وہ مل نہیں ہو سکتے. ان کے بیٹے آ گئے ہیں بہرحال برطانیہ سے. بہت سارے لوگ تانے دے رہے تھے کہ عمران خان کے بیٹے کیوں نہیں آ رہے عمران خان کو دیکھنے کے لیے, باپ کو گولیاں لگی ہیں بیٹے نہیں آ رہے. اور دوسری جانب سے بھی کچھ لوگ ایسے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ والدہ کا انتقال ہوا ان کی فاتح خوانی کے لیے بھی بیٹے نہیں آ رہے. تو ایک دوسرے کو تانے دینے کا ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے. عمران خان صاحب کے بیٹے تو پہنچ گئے ہیں پاکستان, نواز شریف کے بیٹے ابھی تک پاکستان نہیں آئے. نہ سوالوں کے جواب دینے کے لیے پاکستان آئے ہیں, نہ اپنی اہم ترین ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے وہ پاکستان آئے ہیں. لیکن عمران خان کے دونوں بیٹے پاکستان پہنچ گئے ہیں اپنے والد کے پاس. انہوں نے اپنے باپ سے ملاقات بھی کی ہے اور وہ ان کے پاس ہی موجود ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مجھے اس قتل کے بارے میں 2 مہینے پہلے سے علم ہو چکا تھا اور میں نے 24 ستمبر کو رحیم یار خان میں اور 7 اکتوبر کو میاں والی کے عوامی اجتماعات میں اس کا پردہ بھی چاک کر دیا تھا. وزیر آباد میں کی جانے والی قتل کی کوشش اسکرپٹ کے عین مطابق تھی, لیکن اب کلیئرٹی آ رہی ہے. عمران خان کو اچانک کسی مذہبی جنونی نے حملہ کر کے زخمی نہیں کیا. عمران خان کے اوپر ایک پلانڈ اٹیک ہوا ہے جس میں مختلف جگہوں سے گولیاں چلی ہیں. کم سے کم 2 حملہ آور بتائے جاتے ہیں جو لگاتار شوٹنگ کر رہے تھے. پہلا کیمرے میں آ بھی گیا, پکڑا بھی گیا, دوسرے کا آج تک پتہ نہیں چلا اور وہ اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکا. یہ کچھ قسمتی ہے پاکستان کی, ورنہ پاکستان کے اندر حالات بہت خراب ہو جاتے اور ایک ٹینشن کریٹ ہو سکتی تھی پاکستان میں جو الحمدللہ اب نہیں ہو رہی. ایک اور خبر کے مطابق ISPR کی جانب سے یہ جاری کی گئی ہے, آرمی چیف مختلف جگہوں کے اوپر جا کر جو الوداعی ملاقاتیں ہیں وہ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے. آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کو لے کے جو بہت ساری چیمگوئیاں چل رہی تھی کہ شاید وہ ریٹائر نہیں ہوں گے, ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی, تو وہ ایکسٹینشن کریٹ نہیں ہو سکی. آرمی چیف جو ہیں وہ اب ریٹائر ہو جائیں گے. اس کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہے وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک بہت اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے. ایک نئے آرمی چیف کو آنا چاہیے. ویسے بھی اس آرمی چیف کو پہلے بھی ایک ایکسٹینشن مل چکی ہے اور ان کی ایکسٹینشن کے بعد سے لے کر سول ملٹری تعلقات وہ اتنے شاندار پاکستان میں نہیں رہے. بہت زیادہ لوگوں نے فوج کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا اور فوجی قیادت کے بارے میں بہت زیادہ تضحیک آمیز جو ہے وہ الفاظ بھی استعمال کیے اور بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں ہوئی. لوگوں کو گرفتار کرا, لوگوں کو ٹارچر کیا, لوگوں کو ننگا کیا گیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہی ہیں پاکستان میں. تو اب خوشی کا اظہار لوگ کر رہے ہیں کہ اچھا ہوا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو مزید ایکسٹینشن نہیں دی گئی بلکہ اب وہ ریٹائر ہو کر واپس اپنے گھر جا رہے ہیں. تو لوگ اس سے خوش ہو رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں جی اچھی بات ہے, جو ایک پاکستان کے اندر فضا بن گئی تھی وہ فضا کم سے کم کنٹرول کرنے کا ایک موقع ملے گا ادارے کو بھی اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی. ادھر آرمی چیف کس کو بنایا جائے گا, اس سوال کا جواب شہباز شریف نے برطانیہ میں بھی نہیں دیا. وہاں پہ وہ یہ کہتے تھے کہ فیملی اکٹھی ہوئی ہے, کھانا پینا کھانے پینے کے لیے آئے اور ہم تو ویسے ہی اکٹھے ہو رہے تھے تو گپ شپ لگانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. جب بھی شہباز شریف کا موڈ ہوتا ہے وہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں. اتنے دورے عمران خان نے تو شاید 3.5 سال میں نہیں کیے ہوں گے جتنے دورے شہباز شریف نے ان 7 مہینوں کے اندر کر لیے ہیں. یعنی گزشتہ 6 مہینوں میں 8 مرتبہ تو یہ بندہ لندن گیا ہے. کیسا پاکستان کا وزیر اعظم ہے جو لندن سے پاکستان کو چلاتا ہے. ویری انفارچونیٹ, بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں نہیں ہو رہے. پاکستان کے فیصلے ایک ایسی سرزمین پر ہو رہے ہیں جس نے پاکستان کے اوپر بہت عرصے تک رول کیا ہے. ہم نے ان سے آزادی حاصل کی تھی لیکن آج بھی ہمارے فیصلے اسی سرزمین سے بیٹھ کر کیے جا رہے ہیں. بہرحال شہباز شریف صاحب کو واپس تو آنا پڑے گا اور عمران خان صاحب کا احتجاج اب شروع ہو چکا ہے. ابھی تک کی جو اطلاع ہے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے راولپنڈی اور اسلام آباد کے راستے کھولنے سے انکار کر دیا ہے. عمران خان پر قاتلانہ حملے کے خلاف تحریک انصاف کی احتجاجی حکمت عملی میں تبدیلی, زلفی بخاری کا M1 موٹر وے انٹرچینج بند کرنے کا اعلان. زلفی بخاری کی قیادت میں تحریک انصاف کے کارکنان کا M1 موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا پر احتجاج. مظاہرین نے موٹر وے پر اسلام آباد آنے اور جانے والے راستے بند کر دیے ہیں. عمران خان کا حکم ملنے تک موٹر وے M1 انٹرچینج بند رہے گی. لاہور اور پشاور سے موٹر وے کے ذریعے گاڑیاں اسلام آباد میں داخل نہیں ہوں گی. فتح جنگ روڈ اور موٹر وے M1 انٹرچینج پر بیک وقت دھرنا جاری رہے گا, یہ زلفی بخاری نے کہا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ وہاں پہ کارکن موجود ہیں
ہزاروں کی تعداد میں، اور اسلام آباد کی طرف جو آمد و رفت ہے اس کو تھوڑا سا متاثر کیا ہوا ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب کا رول آپ کو پتا ہے پہلے دن سے تھوڑا سا وہ کمزوری والا رول ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پرویز علیہ اس بات میں یقین رکھتے ہیں کہ مفاہمت کی جائے، بات چیت کر کے آگے بڑھا جائے۔ جیسی شہباز شریف کی نیچر ہے اسی طرح کی پرویز الہی صاحب کی بھی نیچر ہے، اور وہ طاقتور حلقوں کے ساتھ بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ تو جتنا مرضی تصادم ہو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بنی رہے اور بات آگے چلتی رہے اور کوئی رستہ نکالا جائے۔ عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا ہے ڈان ٹی وی کو بھی اور دیگر ٹی وی چینلز کو بھی، وہ انٹرویو دے رہے ہیں۔ روزانہ وہ اپنی ڈوز بڑھاتے جا رہے ہیں، جو انٹرویو وہ انٹرنیشنل میڈیا کو دے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب پر ایک اور قاتلانہ حملے کا خطرہ ہے اور یہ رپورٹیں اب آ چکی ہیں۔ ان رپورٹوں کے بعد فوری طور پہ زمان پارک میں عمران خان صاحب موجود ہیں، وہاں پہ سیکورٹی کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے، نفری کو بھی بڑھایا گیا ہے، خفیہ کیمرے بھی لگائے گئے ہیں اور وہاں پہ سرویلنس کو بڑھا دیا گیا ہے۔ اب کوئی بھی وہاں پہ ویسے ہی اٹھ کر نہیں جا سکتا، باقاعدہ اجازت لے کر پھر وہ ملاقات ہو سکے گی۔ عمران خان صاحب نے فوج کے سیاست میں کردار کے بارے میں ایک بات کی ہے اور یہ بات کا میں بھی قائل ہوں کہ دیکھیے جو انسٹیٹیوشنل میموری ہے پاکستان کی فوج کی وہ تو استعمال ہونی چاہیے، چاہے آپ کے داخلی معاملات ہیں چاہے آپ کے خارجی معاملات ہیں، لیکن سیاست کے اندر فوج کا کردار نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت بنانے میں یا حکومت گرانے کے اندر ان کا کردار نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں یہ کردار ضرور ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر کوئی اگر داخلی خطرات پیدا ہو گئے ہیں تو کیونکہ 70 سال سے ایک ادارہ کام کر رہا ہے تو اس سے آپ کام لے سکتے ہیں، مشاورت بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح خارجی معاملات میں بھی آپ کر سکتے ہیں کچھ حد تک جہاں پہ ضروری ہے۔ لیکن دیکھیں نا سیاست سے فوج کا کردار مکمل طور پر ختم کرنا ممکن نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب نے کہا۔ ان کی طاقت کا تعمیری استعمال ملک کو ادارہ جاتی بحران سے نکال سکتا ہے، یہ عمران خان صاحب نے ڈان نیوز سے بات کی ہے۔